السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ سلام مولانا حسین. حالت بتا رہی ہے کہ ابھی اذان کر کے آئے ہیں، ابھی مجلس پڑھ کے آئے ہیں. جی ابھی بس یہ مجلس عصر عاشور ختم ہوئی اور مجلس شام غریبہ کا انتظار ہے. دعا کیجیے گا ہمارے لیے، اگلا سال عاشور آپ کے ساتھ کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا سب مومنین کو یہ سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. علامہ صاحب آپ کا بہت بزی شیڈول چل رہا ہوگا، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا ولاگز وغیرہ دیکھنے کا، لیکن پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک اپنی ڈیوٹی جو میری ایک مولا نے لگائی ہوتی ہے وہ کمپلیٹ کی الحمدللہ. اور ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں نے دوسرے تیسرے محرم جو ہے لوگوں تک پہنچائی تھی کہ شام غریبہ کو لے کے ہمارے اسکول کالجز کے جو بچے ہیں بہت ہیراس ہوتے ہیں. جو میں بچپن سے ہوتا آیا ہوں، آپ کو تو اس چیز کو بتانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کیسی کیسی باتیں جو ہے وہ شام غریبہ کو لے کے لوگ کرتے ہیں اور بچوں کو ہیراس کرتے ہیں، اور بچوں کے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہوتا. تو میں نے سارے اپنے ان بچوں سے پرومس کیا تھا، اپنے مومن بچوں سے، کہ انشاءاللہ میں 10 محرم جب شام غریبہ کا ٹائم ہوگا، ایک تو الگ الگ امام بارگاہوں میں جا کے آپ کو ہر چیز دکھا بھی دوں گا، اور ایک ایسا بندہ لے کے آؤں گا جس کے لفظوں پہ آپ کو یقین بھی آئے گا، اور وہ اتنی آسان الفاظ میں آپ کو چیز سمجھائے گا کہ آپ لوگوں کو اس کے بعد کسی سے ہیراس ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور میں آپ کا اتنا شکر ادا کرنا اتنا کم ہے کہ آپ نے اتنے شارٹ ٹائم پہ میرے لیے ٹائم نکالا ویڈیو کال کے لیے. اگر پاسبل ہے تو جتنا آسان لفظوں میں آپ سمجھا سکتے ہیں کائنڈلی شام غریبہ کا مطلب ہمیں سمجھا دیں، بقایا ان کو ثبوتوں کے ساتھ ہر چیز دکھانا میری ذمہ داری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ رجب کہ مولا نے اگر آپ کو یہ سعادت دی ہے کہ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں تو بہت بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ان حقائق کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ امت کے درمیان جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ ہو سکے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا اور اے آئی کا دور آیا ہے، اب بچوں کے لیے بات پوچھنے کے لیے کسی کی ضرورت یا کسی کی محتاجی نہیں ہے. آج آپ اے آئی پہ چیٹ جی پی ٹی پہ اپنا کوسچن ڈال دیں، وہ ریفرنس کے ساتھ آپ کو پورے کا پورا جواب دے دیتا ہے. آپ حق کو تلاش کرنا، سچ کی تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہا. لائبریرین جو ہے وہ آپ کی سمٹ کے آپ کی ڈیوائس پہ آ گئی ہیں. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے لیے دین میں سب سے اول جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کیا کہہ رہا ہے، اس کے بعد ہمارے لیے رسول اللہ کی سیرت ہے، اور اس کے بعد کچھ ہے. خدا قرآن میں سورہ مبارکہ الحجرات میں فرماتا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو تم اس کی تصدیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو کوئی تکلیف پہنچا دو اس غلط خبر کی بنیاد پر. تو ہمیشہ قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی خبر آئے تو آپ پہلے اس کی تصدیق کریں. آپ کانوں سے سننے کے بعد اسے آنکھوں سے دیکھیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں تبلیغ کا آغاز کیا تو مشرکین مکہ نے رسالت مآب کو پبلک سے دور کرنے کے لیے، کیونکہ معاشرے میں 3 طرح کے لوگ تھے، یا مرد یا عورتیں یا بچے، تو انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 طرح کے الزام لگائے. مشرکین مکہ نے معاذ اللہ رسول کو جادوگر کہا کیونکہ عورتیں جادو سے ڈرتی ہیں تاکہ عورتیں رسول کے قریب نہ آئیں. انہوں نے رسالت مآب کو مجنون کہا تاکہ بچے رسول کو پتھر مارے. انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا تاکہ نوجوان قریب نہ جائیں. خدا نے قرآن میں ان تینوں الزامات کی خود مذمت کی. خدا نے قسم کھا کے کہا کہ میرا نبی مجنون نہیں ہے، میرا نبی شاعر نہیں ہے، میرا نبی جادوگر نہیں ہے. اور خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ دیا. جو جادوگر کہتے تھے ان کے سامنے معجزے دیے، جو شاعر کہتے تھے ان کے سامنے قرآن پڑھا، اور جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سمجھتے تھے کہ رسالت مآب جو ہے وہ معاذ اللہ مجنون ہے، خدا نے اسوہ کامل بنا کے ان کے سامنے نبی کی سیرت کو رکھ دیا. اب یہ ہے کہ ہم جب اپنی مجالس کربلا کے بعد یہ سلسلہ مجالس کا شروع ہوا ہے کہ مجالس کا مقصد شیعہ سنی مکتبہ فکر کے درمیان دیواریں کھڑی کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد ان مجالس کا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے یہودی یا عیسائی نہیں تھے، نام نہاد مسلمان تھے، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو آج کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا شمار جو ہے وہ کن کے ساتھ ہے؟ وہ لوگ جو امام حسین کو قتل کر رہے تھے یا وہ لوگ جو امام حسین کے ساتھ قتل ہو رہے تھے؟ تو اگر تو ہم 1400 سال پہلے ہوتے تو ہم یقیناً
شیعہ سنی کی تفریق سے نکل کے امام حسین کا ساتھ دیتے. آج ہم اس دور میں نہیں ہیں, تو آج ہم نے امام حسین علیہ السلام کا جہاں ذکر ہو رہا ہے, جہاں محفل ہو رہی ہے, اس میں شامل ہو کے اپنا شمار کروانا ہے کہ ہم امام حسین کے کیمپ میں ہیں, ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں. رہی بات ہونے والے اعتراضات کی, جو اعتراضات کیے جاتے ہیں, علامہ صاحب ایک چھوٹا سا یہ بھی ہے کہ واقعہ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے بھی یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, ورنہ آج کل کا جو ٹائم ہے, جتنا سپیڈ سے ٹائم گزر رہا ہے, ماں مر جائے, باپ مر جائے تو 10 دن کے بعد بیٹا بھول جاتا ہے, بیٹی بھول جاتی ہے, کبھی یاد آ جائے تو آ جائے. اس طرح ہی ہے واقعہ کربلا 14 سال پرانا, 1400 سال پرانا ہو گیا. اگر شیعہ پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک ایٹ لیسٹ, چلو کوئی مومڈیڈ شیعہ بھی اگر ہے, وہ سڑکوں پہ نہ نکلیں, لنگر نیاز نہ تقسیم کریں, ننگے پاؤں کربلا کی یہ مشی نہ ہو, تو میرا نہیں خیال کہ واقعہ کربلا بھی یاد رہ جائے گا آنے والی جنریشن کو. دیکھیں خدا نے 1,24,000 انبیاء بھیجے, ان میں سے سب سے زیادہ مسلمانوں کو جس نبی کی نام اور سیرت یاد ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, کیونکہ سال میں ایک دفعہ ان کے یاد میں سنت میں قربانی کی جاتی ہے. تو اللہ جس سنت کو زندہ رکھتا ہے اس لیے زندہ رکھتا ہے تاکہ وہ تذکرہ زندہ رہے. خدا حج میں صفا اور مروہ پہ کیوں دوڑاتا ہے؟ اللہ کو دوڑنا تو اچھا نہیں لگتا, خدا دوڑاتا یہ ہے تاکہ حضرت حاجرہ کی سیرت زندہ رہے. خدا سنتوں کو زندہ رکھتا ہے, جنہوں نے اللہ کے دین کو زندہ رکھا ہوتا ہے خدا ان کی سنتوں کو زندہ رکھتا ہے. کربلا والوں نے دین کو زندہ رکھا تو اللہ آج شبیلوں کی صورت میں ان کی پیاس کو زندہ رکھ رہا ہے. آج ننگے پاؤں چلنے کی سیرت میں آل محمد علیہ السلام کو اور کربلا والوں کی اس تکلیف, اس مصیبت کو زندہ رکھے ہوئے. رہنے والے اعتراضات جو ہے, جس کا آپ نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے اپنے دیکھنے والوں کو کہ آپ یہ بتائیں گے, ان بچوں کو میں یہ بات کہوں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ میرا بچے ہمیشہ سے میں یہ رکھیں کہ گناہ چھپ کے کیا جاتا ہے, اشتہار چھپوا کے نہیں کیا جاتا. ہم اپنی مجالس کا اشتہار چھپواتے ہیں, ہم اپنی مجالس کے لیے اعلان کرتے ہیں اور ببانگے دو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں آئیں, شام غریبہ میں آؤ, عاشورہ کی مجلس پہ آؤ, جہاں مرضی آؤ. گناہ چھپ کے کیا جاتا ہے, اشتہارات چھپوا کے نہیں کیا جاتا. دوسری بات یہ, گناہ دروازہ بند کر کے کیا جاتا ہے, دروازہ کھول کے نہیں کیا جاتا. ہم امام بارگاہوں کے شام غریباں دروازے بند نہیں ہوتے, امام بارگاہوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. جو ہمارے نوجوان باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں, عقیدوں کی نہیں لیتے, اور نہ یہ پوچھتے ہیں کہ شیعہ کو سنی اندر آنے سے پہلے. وہ صرف سیکیورٹی میئرز کے لیے جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں, عقیدوں کی نہیں لیتے. وہ نہیں پوچھتے آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں کہ آپ شیعہ ہیں تو پھر آپ اندر سے شیعہ نہیں تو آپ جائیں. سب کے لیے سب کو بلوایا جاتا ہے. اب رہا کہ فلسفہ کے شام غریبہ کا یہ کانسیپٹ کیوں ہے, یہاں پہ روشنیاں کیوں بجھا دی جاتی ہیں. دیکھیں ہر مسلمانوں کا ہر ایک مکتبہ فکر, چاہے وہ اہل سنت ہے چاہے وہ اہل حدیث ہے, وہ لیلۃ القدر میں چراغاں کرتا ہے, روشنیاں جلاتا ہے. اس لیے جلاتا ہے کہ اس رات میں قرآن آیا ہے, نزول قرآن کی رات ہے, خوشی کی رات ہے. تو مسلمانوں کے ہاں یہ فلسفہ پایا جاتا ہے کہ جب خوشی ہے تو پھر چراغ جلاؤ, روشنیاں جلاؤ, ٹھیک ہے. جب غم ہے تو پھر روشنیاں بجھاؤ. خوشی کے لیے روشنیاں خوشیوں کے لیے جلائی جاتی ہیں. آپ کسی گلی میں گزرتے ہیں, اگر لائٹیں لگی ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں شادی ہو رہی ہے. اور اگر آپ کسی جگہ سے گزرتے ہیں اور اس گھر میں تاریخ نظر آ رہی ہے, اس گھر میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا اس گھر میں کوئی نہ کوئی فوتیدگی ہوئی ہے, اس گھر میں کوئی نہ کوئی ڈیتھ ہوئی ہے. ہم 10 محرم 9 دن تک ہم روشنیاں لگاتے ہیں, ہم لوگوں کو بلاتے ہیں آئیں کربلا کو سمجھیں. لیکن کیونکہ 10 محرم امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا دن ہے اور شام غریبہ رسول اللہ کے خاندان کا چراغ بجھ گیا تھا. امام حسین علیہ السلام کے لیے رسالت امام کی حدیث ہے جو اہل سنت مانتے ہیں, ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے. تو رسالت امام نے جسے چراغ کہا تھا وہ کربلا میں چراغ امت نے بجھا دیا. امام حسین علیہ السلام کے قیام میں اندھیرا ہو گیا, قیام حسینی کو لوٹ لیا گیا, رسول پاک کی پاک بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی گئیں, نبی کی نواسیوں کو قید کر لیا گیا, امام حسین علیہ السلام کی بیٹیوں کو باپ کی لاش سے گزارا گیا. تو کیا یہ ساری کی ساری چیزیں میں آپ کے ولاؤ کے ذریعے اور بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں واقعات آپ کو بتا رہا ہوں, کیا یہ واقعات جو ہے وہ تقاضا نہیں کرتے کہ ان واقعات کو اسی انداز میں منایا جائے؟ کیا یہ خوشی کا, اگر یہ خوشی کی بات ہے تو آپ خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید ہونا جو ہے یہ خوشی ہے تو پھر سیلیبریٹ کرو. اگر یہ خوشی نہیں ہے, یہ غم ہے, تو پھر غم کی طریقے سے اس کو مناؤ. تو ہم
تمام اسی غم کی فضا کو قائم کرنے کے لیے، کیونکہ ایام غم جو 10 دن کے لیے ہم نے پرسہ دیا ہوتا ہے، شام غریبہ ایک ایسا لمحہ، ایک ایسا وقت ہے جو کربلا میں سب سے زیادہ مصیبت کا وقت ہے۔ اس سے پہلے بھی آل محمد کے گھر میں شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن کسی نبی کی بیٹیوں کو قید نہیں کیا گیا، کسی نبی کی نواسیوں کو قید نہیں کیا گیا۔ شام غریبہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، تو لہٰذا شام غریبہ کے اس ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے، مظلومیت کے لیے اپنا ساتھ دینے کے لیے ہم امام بارگاہوں میں روشنیوں کو بجھا دیتے ہیں۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے خیام کے اس جلنے کی غم میں ہم اپنے، کیونکہ امام حسین کے خیموں میں تاریکی ہو گئی تھی، اندھیرا ہو گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیام کو جلانے کے بعد آل محمد کے یتیم ریت میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ تو اس تمام منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم شام غریبہ چراغوں کو بجھاتے ہیں۔ میری اپنے بچوں سے جو اہل سنت ہے، اہل حدیث ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، خدا را آپ کو اگر لوگوں نے دور کیا ہے تو آپ شام غریبہ کی مجالس میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ ایک بار چلے جائیں، ایک بار چلے جائیں۔ ہر ایک شیعہ نوجوان اپنے 2 شیعہ دوستوں کو لے کے شام غریبہ آئے، انہیں کہے کہ آئیں، آگے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہاں غم منایا جا رہا ہے، یہاں رسول کی بیٹیوں کا ماتم کیا جا رہا ہے، یہاں ان کے لیے آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ آپ ماتم نہیں کر سکتے، آپ کالے کپڑے نہیں پہن کے جا سکتے۔ میں شیعہ قوم کا ایک ذاکر ہونے کی حیثیت سے آپ کے ولاگ کے ذریعے یہ کہتا ہوں، آپ نہ کالے کپڑے پہن کے آئیں، آپ نہ ماتم کریں، لیکن آپ مجلس میں ضرور آئیں، سننے آئیں، تھوڑی دیر دیکھنے آئیں۔ اس کا فائدہ میں آپ کے اس ولاگ میں بتا دیتا ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے آگ پہ جا رہا تھا۔ باقی پرندوں نے پوچھا کہ تم کیوں جا رہے ہو؟ اسے کہا آگ بجھانے کے لیے۔ اسے کہا اتنی میلوں میں لگی ہوئی آگ اس قطرے سے بجھے گی؟ اسے کہا نہیں بجھے گی۔ کم از کم اس قطرے کو آگ میں پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آئیں تاکہ آپ کاندھے پہ بیٹھے فرشتوں کو یہ لکھنے پہ مجبور کر دیں کہ آپ کا تعلق امام حسین کے ساتھ تھا، یزیدیوں کے ساتھ۔ تو آپ شام غریبہ مجالس میں آئیں، آپ کے لیے کوئی دروازے بند نہیں ہوں گے، آپ کے لیے دروازے کھلے ہوں گے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی جہاں نیاز بنتی ہے وہاں کھڑے ہو کے وہ بنتی ہوئی نیاز دیکھیں۔ یہ درود پڑھ کے بنائی ہوئی نیاز ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت۔ آپ کو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نیچے سے نکلا ہوا پانی آب زمزم اگر تبرک لگتا ہے تو امام حسین علیہ السلام فخر اسماعیل ہے۔ یہ سبیلوں میں پانی فخر اسماعیل کا ہے۔ یہ نظر، یہ نیاز امام حسین علیہ السلام کے گھر سے نسبت رکھتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے ذہن میں جو اعتراض ہے، آپ اپنے ولاگ میں، جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ اپنی مجالس میں ہر شام غریبہ کو، ہر امام بارگاہ کی شام غریبہ کو دکھائیں گے، ہم بھی آپ کو ایک ویڈیو سینڈ کریں گے جہاں کربلا میں شام غریبہ ہوگی، جہاں حقیقی شام غریبہ ہے۔ کربلا میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد شام غریبہ کی مجلس ہوگی، اس شام غریبہ کی مجلس کے لیے ہم آپ کو ویڈیو آپ لائیو بھی آئے گی، آپ اس کو دیکھیں، پوری دنیا کو دکھائیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حیام سے۔